پیش کیا گیا. اویس انصاری صاحب کی کل کی بجٹ کی اسپیچ تھی، اور شاید یہ 3 ماہ نہ صرف صوبہ پنجاب کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اتنے آئینی حوالے سے اتار چڑھاؤ نہیں آئے جتنے ان 3 مہینوں میں آئے. اور میں اس پہ آپ سے حقائق پہ بات کروں گا. آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے پہلے اور صوبے کی عوام سے پہلے اللہ کو جواب دہ ہوں اور پھر عوام کو جواب دہ. اور جب یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں احساس حکمرانی سے نہیں کر رہا بلکہ احساس ذمہ داری سے کر رہا. دیکھیے، آپ سب جو ہے نا وہ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، ماں باپ کا، بھائی کا، بہن کا، بیٹے کا، اور ہم سب سنتے ہیں میاں محمد صاحب کے کلام کو. میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ پائی پائیاں دے درد ونڈاندے، پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. کہنے کو یہ بہت گہری بات ہے. آج بھی ہمارے سامنے بھائی جو ہیں وہ بھائیوں کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرتے ہیں. ماں کے پیروں تلے جنت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیار کو انسان سے ماں کے پیار سے تشبیہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. لیکن یہ وطن بھی تو ہماری ماں ہے نا، یہ ریاست ہماری ماں ہے. جب ماں سے محبت کا احساس جاتا رہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو آج 74 سال بعد جس دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آج اخباروں میں نہیں پڑھتے کہ سگے بھائی نے جائیداد ہتھیانے کے لیے سگے بھائی کا خون کر دیا، باپ سے تلخ کلامی ہوئی، باپ کو قتل کر دیا، ماں کو گھر سے نکال دیا دھکے دے کے. یہی وہ احساس ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں. میں حقائق پہ آؤں گا، لیکن کل میں نے ایک شخص کو دوبارہ کہا کہ یہ اداروں نے جو ہے وہ میرے خلاف سازش کی، میری حکومت کے خلاف سازش کی. یہ راگ وہ متواتر الاپتا جا رہا ہے. میں ایک کارکن ہوں اور ہمیشہ مجھے ایک سیاسی کارکن، اس سے پہلے میں پاکستانی ہوں. پاکستانیت ہے تو پھر سیاست بھی ہے، اور پھر میں سیاسی کارکن کہلانے میں بھی فخر محسوس کروں گا. لیکن پہلے میرا رشتہ میرے ملک پاکستان سے. آج میں عوام سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جب یہ شخص جس کا نام عمران نیازی ہے کہتا ہے کہ اداروں نے میرے خلاف سازش کی، جب یہ کہتا ہے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ایٹمی طاقت برباد ہو جائے گی، فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور یہ انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، تو میں آج عوام سے پوچھتا ہوں، وہ جو ہمارے بہادر سپوت سیاچن پر آج بھی یخ بستہ موسم میں اپنے ملک و قوم کے لیے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، سرحدوں پہ شہید ہونے والے کی ماؤں روز
اپنے ناشتے کی میز پر اپنے پیاروں کی، شہیدوں کی، چاہے وہ فوج کا شہید ہے، پولیس کا شہید ہے، رینجر کا شہید ہے، ان کو روز دیکھ کر وہ مائیں بیٹیاں روز جیتی ہیں، روز مرتی ہیں۔ تو آج قوم یہ فیصلہ کر لے کہ کیا ان شہیدوں کا لہو اتنا سستا ہے کہ یہ تماش بینی جو کئی مہینوں سے چل رہی ہے، اداروں کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، بیرونی سازش کی جو کہانی گھڑی جا رہی ہے، کیا ان ماؤں کے، شہیدوں کی ماؤں کے جذبات اتنے سستے ہو گئے کہ اس جھوٹے شخص کے بوجھ تلے وہ دب جائیں؟ ایسے معاملہ کیسے چلے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کہتا تھا کہ جی اتنے حلقے کھول دو، 4 حلقے کھول دو۔ وہ جمالی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے 4 حلقے کھل گئے، فیصلہ سامنے آ گیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ آج جب ہم بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں، کہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی آپ اپنا جو ہے وہ کمیشن بنا دیں، اور بھئی سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ جی فلاں فلاں ایجنسی جو تحقیقات کرے، آپ نے بھری جلسے میں کہا کہ یہ تو سرکاری نوکر ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک آدمی 4 سال میں قوم سے کیا ہوا کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میں بات اپنی دوسری طرف شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں نا، حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ ہمیشہ اس کرسی پہ بیٹھنا ہے، لیکن اس ملک نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے، اس نے قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ قوم کے پاس 2 راستے ہیں، ایک سچائی کا راستہ ہے جو قائد اعظم کے اپنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا ہے، یا پھر ایک سازش انتشار کا راستہ ہے۔ تو میں بطور پاکستانی قوم کو اور اپنے آپ کو میڈیا کی وساطت سے اس جھوٹے شخص کے، جس نے پاکستانی قوم کے بچوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا، 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹا وعدہ کر کر، مزدوروں سے مذاق کیا، گھناؤنا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کر کے، نئے پاکستان نے ایسے جنم لینا تھا۔ جب 2018 کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کا جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% تھا پرانے پاکستان میں، اور نیا پاکستان جب آیا تو -0.0 چلا گیا۔ اسی نئے پاکستان میں بوڑھی ماؤں، بچوں، بیٹیوں کو چینی اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑا۔ قوم اس کی باتوں کو دھیان سے سنا کرے۔ کون کہتا تھا لانگ مارچ سے پہلے کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اور کیا ہوا؟ قوم نے دیکھا نہیں کہ اپنا کس طرح ڈی چوک پر جانے کے لیے دھاوا بولا گیا، گرین بیلٹس پر آگ لگائی گئی، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر، گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، ہمارے آر پی اوز جو پولیس کے رکھوالے تھے جن کے پاس صرف ربر بلٹس تھیں، بتا دوں قوم کو، ہم نے ایمونیشن واپس لے لیا تھا، یہ وزیر داخلہ بیٹھے، ہم نے ان کو ربر بلٹس دی تھی، لیکن ایریل فائرنگ چیف منسٹر اور گلگت بلتستان کے اور خیبر پختونخوا کے ہمارے پولیس والوں پر اوپن ایریل فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ کون سی سیاسی لانگ مارچ تھی جو پاکستان کے دارالخلافہ میں بلٹس کے ساتھ، گنوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، کرینوں کے ساتھ، بلڈوزر کے ساتھ جا رہی تھی؟
اور پھر قوم نے دیکھا کہ 25 لاکھ میں سے صرف 24,90,000 لوگ کم تھے اور موصوف خطاب کر رہے تھے اور کہا تھا کہ میں تو یہاں پر بیٹھوں گا جب تک الیکشن کا بگل نہیں بجے گا، اور ایک ہی رات میں جو ہے وہ شوق اتر گیا اور بنی گالہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح صوبے کی طرف آنے سے پہلے بتاتا چلوں، میں سیاسی کارکن ہوں۔ 1993 میں نے جیل کاٹی، 6 مہینے بعد جب عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے کہا یہ تو 18 سال کا ہے، اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا۔ جب کھیلنے کی عمر تھی، 10 سال عامر کے دور میں یرغمالی بنا رہا، باپ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، اس کی اپنا جو ہے تیمارداری کے لیے نہ جا سکا، دادا کو اکیلے لحد میں اپنے کندھوں پر اکیلے اتارا، کوئی دوسرا فیملی ممبر نہیں تھا۔ ابھی 22 مہینے جیل کاٹی اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی کرپشن کے شواہد نہیں ملے۔ میں آپ کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتا رہا کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، خطا خار ہوں، اللہ سے معافی مانگ کر اپنا دن شروع کرتا ہوں۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ لگا کہ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے حضور والا کی عدالت میں، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ 12 کروڑ عوام کے قسمت کا جو فیصلہ ہے، جو مزدور، کلرک، بے روزگار، دہاڑی دار انتظار کر رہا تھا کہ بجٹ میں میرے لیے کیا اپنا جو ہے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا ہے، اس کا فیصلہ بعد میں کرے گا، پہلے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے۔ اب میں قوم کو سچ بتانا چاہتا ہوں، میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میں نے کہا حمزہ شہباز شریف، کیا ڈپٹی اسپیکر پر جو جان لیوا حملہ ہوا، جس پر اپنا جو ہے وہ اسمبلی میں وردی میں جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے اس کو مار پیٹ کر رہے تھے، اس کے بال نوچ رہے تھے، اس کو گھونسے اور لاتے مار رہے تھے، اور جو کسٹوڈین بنا بیٹھا تھا وہ ایسے ایسے کر رہا تھا، وہ شاباشی دے رہا تھا، کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ ہلا ہلا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب؟ کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہوا بازو 70 سال کے آدمی کا، ایسی کون سی دوائی تھی، وہ ٹوٹا ہوا بازو ایک دن میں جڑ گیا، وہ پلاسٹر بھی اتر گیا۔ پھر موصوف نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف نے مجھے سریے سے میرے سر میں وار کروائے ہیں اور میں اسمبلی کے فلور پہ میں بے ہوش ہو گیا، اور جب میں بے ہوش تو حمزہ شہباز شریف نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یہ باتیں میں افسانے نہیں بیان کر رہا، یہ سچائی ہے۔ اور ادھر ہی جائیں، ذرا جا کے اس کے گھر میں جا کے ذرا جائیں تو صحیح، وہ کمال کانسٹیبل شہید کے بیٹے کے گھر، آج بھی میرے سامنے وہ مناظر آتے تو میرا دل ہل جاتا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، اپنے باپ شہید کی میت سامنے پڑی ہوئی تھی، آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرے تھے، میں نے آنسو اس کے صاف کیے، میں نا چوری آنکھ سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا، اور اس کی جو سسکیوں کی جو آواز تھی نا، وہ جب میرے کانوں میں پڑتی تھی تو میرے کانوں سے میرا کلیجہ میرا چیرا جاتا تھا کہ اس کو تو اپنے باپ کی میت نظر آ رہی ہے، اس کو پہاڑ جیسی زندگی جس میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس یتیمی جو ہے اس کو احساس دلائے گی کہ تمہارا باپ سر پہ نہیں ہے۔ جب وہ پہلی جماعت میں، 5ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا تو باپ اس کو نہیں کہہ سکے گا کہ بیٹا شاباش، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ان یتیموں سے پوچھو جا کے پرویز الہی، جن کی یتیمی کا تم نے مذاق اڑایا، اسی شام جب اس بیوہ کے، اس بچے کے آنسو سوکھے نہیں تھے، تم نے کہا یہ کون سا شہید ہے؟ کیا تمہارا دل نہیں ہلا؟ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ اللہ تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن اس وقت حمزہ شہباز نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ڈپٹی اسپیکر کا واقعہ اور اس کمال کانسٹیبل شہید کا واقعہ قیامت والے دن اللہ نے تم سے پوچھ لیا حمزہ شہباز، تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ ان درندوں کے آگے اپنے آئی جی کو پیش کر دو کہ ان سے معافی مانگو، اس لیے کہ تمہارے سامنے کمال کانسٹیبل شہید
اللہ کو پیارا ہو گیا اور تم اس کے بچے کو انصاف نہ دلا سکے اور الٹی معافی مانگ رہے ہو. یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو مجھے چیف منسٹر کی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں. کیا عدالت عالیہ نے حمزہ شہباز تو اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھا پرویز الہی صاحب، جب عدالت عالیہ نے کہا کہ آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے الیکشن کرائیں چیف منسٹر کا، تو یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے، قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط فیصلہ کیا. اب آگے چلیں. 4 مرتبہ اجلاس بلایا گیا. پتہ ہے آپ کو کہ ایک اجلاس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اس قوم کے ایکسچیکر کا. 4 مرتبہ چند منٹوں بعد اجلاس جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا گیا. پرویز الہی صاحب کی منشا ہے، راجہ اندر نہیں چاہتے کہ میرے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو اجلاس ہو، کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جائے. یار اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں فرما دیا میں جسے عزت دینا چاہتا ہوں میں اس کو عزت دیتا ہوں. حمزہ شہباز کی اوقات نہیں ہے. اگر اللہ نے اس خطا کار کو اس 12 کروڑ کی عوام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آگے بھی اللہ نے اب فیصلے کرنے ہیں. لیکن آپ ملک کو تماشا تو نہ بنائیں، آپ آئین اور قانون کو اس طرح تو نہ پامال کریں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے پنجاب کی تاریخ میں ایسے آئینی حوالے سے اتار چڑھاؤ نہیں آئے. یعنی 2 مہینے کبھی پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وزیر اعلیٰ کابینہ کے بغیر کام کرتا رہے. یہ بیٹھے میرے ساتھی بیٹھے ہیں، مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں. جب سنا نہیں آپ نے کہ جی آٹا مافیا کھا گیا، اور بھائی میں نے تو نہیں کہا آٹا مافیا کھا گیا. جب مجھے میرے سیکرٹری فوڈ نے کہا کہ سر یہ ہم نے اتنے لاکھ ٹن گندم پرچیز کر دی، اس وقت میں چیف منسٹر الیکٹ تھا، تو آپ کی کیا اپنا ہے؟ میں کہتا میں اپنا جو ہے مجھے کیوں پوچھتے ہو، میں تو ابھی چیف منسٹر الیکٹ ہوں، میں آؤں گا تو تمہیں بدلوں گا تو دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ چند ہفتوں میں ہم نے اللہ کے فضل سے 50 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ذخیرہ کی اپنے کسانوں کو ان کا حق دے کر. اگلی بات سن لیں، ہماری خرید جو تھی گندم کی کتنی تھی؟ 2200 روپیہ پر مونڈ. نوٹ فرمائیے گا، 2200 روپیہ پر مونڈ. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمت ہے 5000 پر من سے تجاوز کر گئی. یعنی آدھے سے کم پرائس پر ہم نے گندم خریدی. اس کے بعد مجھے کہا گیا حمزہ شہباز شریف صاحب آپ 200 ارب کی سبسڈی دینے جا رہے ہیں، کابینہ نہیں ہے، کل کو یہ آپ کے خلاف مقدمہ بنے گا نیب میں. تو ہم نے آپ کو صرف بتانا تھا. میں اللہ کو حسن اندازی جان کر میں نے کہا اللہ میاں اس قوم نے آج بھوک اور افلاس کے وہ دن دیکھے جو کبھی نہیں دیکھے. گھروں میں مائیں بیمار ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، رات کے کھانے کی فکر ہوتی ہے. دہاڑی دار اس چلچلاتی دھوپ میں گرمی میں گھنٹوں سڑتا ہے، گھر جاتا ہے تو بچے دامن نوچتے ہیں، ابا روٹی کہاں ہے؟ اس باپ کا دل کرتا ہے کہ زمین کھولے اور میں اندر چلا جاؤں اور میں اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب کیسے دوں. یہ وہ حالات ہیں جو میں قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف مقدر اللہ کے ہاتھ میں ہے. کابینہ نے توثیق کرنی تھی، نہیں کی. ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کل کو کابینہ نہ بنی، بڑی غیر یقینی صورتحال تھی. لیکن میں اللہ کو اور اس کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پہ لے لوں گا، لیکن میں اس وجہ سے انتظار نہیں کروں گا کہ میں نے 200 ارب کی سبسڈی دینی ہے، میں نے 10 کلو کے آٹے کا تھیلا 160 روپے سستا کرنا ہے پاکستانی عوام کے لیے. میں نے کہا میں کروں گا، کل کو اللہ پتہ ہے، لیکن میری نیت ہے کہ میں نے اس
عوام کو ریلیف دینا ہے جن کی آج مہنگائی نے چیخیں نکال دی، اور پھر اللہ نے کابینہ بھی بنا دی۔ تو گزارش یہ ہے کہ جن نامساعد حالات میں یہ صوبہ چلایا گیا، اب کہتے ہیں کہ جی اجلاس ایوان اقبال میں کیوں کیا؟ او بھائی، میں نے آپ کو بتا دیا، اس جمہوریت کے لیے میں نے جیلیں کاٹی ہیں، آمریت میں 10 سال اپنی جوانی کو اپنا جو ہے اپنا ایک طرف رکھ دیا، بھگتا، یغمالی بن گیا۔ اس لیے کیا راستہ چھوڑا تھا آپ نے میرے پاس؟ لوگ پکڑتے تھے میرا بازو کہ حمزہ صاحب ہم بھوکے ہیں۔ 48 گھنٹے میری کابینہ، میرے وزراء، میری اپنا معزز ممبر پارلیمنٹ بیٹھے رہے، 48 گھنٹے آپ نے نہیں دیکھا؟ اجلاس چل رہا ہے، اجلاس برخاست ہو رہا ہے، 8 گھنٹے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اب 9 گھنٹے بعد شروع ہوگا۔ اور بات کیا تھی؟ یا تو ہوتا کہ حمزہ شہباز تمہارے پاس نمبر نہیں ہے، نمبر بھی پورے، آ جا کے بات کہاں ختم ہوتی؟ آئی جی کو پیش کرو، چیف سیکرٹری کو پیش کرو۔ اور بھائی ہم کہہ رہے ہیں 12 کروڑ عوام کے صوبے کا بجٹ پیش ہونا ہے، تم کہتے ہو آئی جی کو پیش کرو، تمہاری انا کی تسکین ہی نہیں ہو رہی۔ تو پھر ہم نے آپشن دیکھے، نامساعد حالات میں تمام جو آئینی قانونی جو راستے ہمیں کہتے تھے کہ یہ صوبے کو جو بالکل ایک جام کر دیا گیا ہے، یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا۔ کل کو میں بیٹھا تھا اس کے انتظار میں کہ آئی جی کو پیش کرو، صوبے کو اپنا جو ہے جام کر دیا ہے اس نے، اور آئی جی کو وہاں پر وہی اس کا حشر نشر ہوتا جو ڈپٹی اسپیکر کا ہوا ہے، چیف سیکرٹری کا وہی حشر نشر ہوتا۔ کہاں آئین میں کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتا دیں، آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں لکھا ہے آئین میں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کرو کہ صوبے کی عوام کا بجٹ پیش کرنے دوں گا؟ یہ انا ہے، اور اسی انا نے آج اس شخص کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ میرے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ عبرت کا مقام ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج میں خوش ہوں کہ بجٹ پیش ہو گیا، 30% تنخواہ دار طبقے کی 15% جو ہے وہ بیسک تنخواہ میں اضافہ ہوا، 5% پینشن میں اضافہ ہوا، اور 15% دیگر جو بینیفٹس ہیں وہ مل کے کل 30%۔ 4 سال اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ تھا، یہ بات آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کل ہائی کورٹ میں درخواست کیا دی ہے کہ میری مراد بحال کرو، مجھے 3 ایلیٹ گاڑیاں چاہیے، مجھے اتنے کک چاہیے، اتنے مالی چاہیے۔ اندازہ کریں کہ جہاں پر یہ فراگوگی کے قصے اربوں کے آپ نے کرپشن کی، اور آج جانتے بوجھتے ہوئے کہ عوام کس قسم پرسی میں، کیا آپ کو ایک مرتبہ بھی غریب عوام کا خیال نہ آیا کہ آج بھی آپ نے درخواست کیا دائر کی کہ مجھے 3 ایلیٹ کی گاڑیاں چاہیے، مجھے مالی چاہیے، مجھے مراد چاہیے؟ قوم اب فیصلہ کر لے۔ یہ وہی وزیر اعلیٰ مراد مانگ رہا ہے جو سیف سٹی کیمراز اربوں کا پروجیکٹ ہے۔ 4 سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ 30% کیمراز بند پڑے۔ اس میں سیف سٹی خود گیا، وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ ہم نے 4 سال سے کابینہ کے سامنے یہ کیس رکھا ہوا ہے، کابینہ نے اپروول نہیں دیا۔ تو میرے بھائی، آپ تو اپنی مراد کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھرا رہے ہیں۔ بھئی پاکستانی قوم کا کیا قصور تھا کہ 4 سال ان کے گھروں میں ڈاکے پڑتے رہے؟ اگر وہ 30% کیمرہ بحال ہوتے تو شاید لا اینڈ آرڈر کی، لاقانونیت کی اتنی تشویشناک صورتحال نہ ہوتی۔ اور 2 مہینے کابینہ نہ بننے دی عمران خان کی انا نے۔ کبھی گورنر آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی صدر کی جو آرڈیننس فیکٹری ہے وہ کبھی اپنا جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر رہی ہے، کبھی گورنر کی سمری مسترد ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج
یہ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کو میں نے ذمہ داری دی تھی اس قوم کی دکھوں کے مداوے کے اقدامات کرنے کی، اور آپ نے انتشار پھیلایا، آپ نے فتنہ بپا کیا، اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا، اس ملک کو تماشا بنایا، اس ملک کے دوستوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، چائنا کے منصوبوں کو آپ نے کہا یہ کرپشن زدہ ہیں، چائنا کو ناراض کر دیا. امریکہ ایک سپر پاور ہے، برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں، اس کو بغیر سوچے سمجھے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. یورپین یونین کو للکار دیا آپ نے بھرے جلسے میں. یہ جو مشکلات ہیں نا، آپ نے تو زبان سے لفظ ادا کر دیے. پاکستانی قوم کو کئی دہائیوں تک آپ کے لفظوں کی قیمت چکانی پڑے گی سفارتی محاذ پر. یہ میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے بتا رہا ہوں آپ کو. اب آ جائیں، کیا پیٹرول جو بڑھا ہے میں خوش ہوں اس پہ؟ آپ خوش ہیں؟ نہیں. لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پاکستانی قوم بتائے. آج سچی باتیں ہو رہی تو سچی باتیں کرنی چاہیے. یہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا، یہ جب قوم کو پیٹرول پر سبسڈی دینے کا خوشخبری سنا رہا تھا، سننے والی بات ہے، سنیے گا غور سے. جب یہ قوم کو پیٹرول کے اندر سبسڈی دینے کی خوشخبری سنا رہا تھا تو اس کے وزراء IMF کے گھٹنوں کو پکڑ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ساری سبسڈی وڈرا کریں گے. یہ حقائق ہیں، میرے پاس کاغذ موجود ہیں، آپ کو دکھا دوں گا. تو مجھے بتائیں، قوم بتائے کہ ایک طرف یہ اسی طرح ہے نا کہ ایک طرف آپ کسی قصوروار کو کہیں کہ میں نے تمہارا قصور معاف کیا، اور آپ کے دوسرے ہاتھ میں چھرا ہو اور آپ چھرا اس کے دل میں گھونپ دیں. تو تم نے عمران نیازی بات نہ کروں تو کس میں بات کروں؟ آج غریبوں کی رات کو گرمی میں نیندیں حرام ہو گئی ہیں. کیا اللہ کے فضل سے میری کوئی اوقات نہیں ہے؟ یہ وہ جماعت نہیں ہے جس نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو دور کریں گے 5 سالوں میں؟ 2018 میں جب یہ گورنمنٹ گئی تو کیا قوم نے نہیں دیکھا؟ الحمدللہ 0 لوڈ شیڈنگ تھی. تو کیا ہوا ایسا 4 سالوں میں جو آج سارا آوے کا آوا بگڑ گیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ آج یہ کڑوی گولی قوم کے ساتھ ہمیں بھی نگلنی پڑ رہی کہ یہ ملک دوبارہ ڈگر پر واپس آ جائے. ہم بھی چاہتے تھے کہ اس ملک میں الیکشن جلد از جلد ہو، لیکن تاریخ دان جب لکھیں گے تو وہ سچ بیان کریں گے کہ اس دوراہے پہ جب آج 74 سال بعد پاکستان کھڑا ہے، کیا ہم بھی خاموش تماشائی بن کر اس ملک کی سسکیاں لیتی ہوئی معیشت کو ڈوبتا دیکھتے رہتے، یا پھر آگے بڑھ کر اس ملک کو سنبھالا دینے کے لیے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگا کر اس ملک کو بچاتے؟ کیا آج جو آپ کا وزیر اعظم ہے اس نے 500-600 ارب روپیہ اس ملک کا نہیں بچایا اس منصوبوں میں جس میں اپنا جو ہے نیگوشیشن بنتی نہیں تھی؟ تو اس لیے قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ وہی جماعت ہے نواز شریف کی. یہ تو ایبسولوٹلی ناٹ ہوا میں کہتا ہے نا. اس وقت جب ہندوستان نے 5 دھماکے کیے تھے نا تو $5 ارب کی پیشکش ہوئی اس زمانے میں، جو آج کے $20 ارب بنتے ہیں کہ آپ دھماکے نہ کریں، آپ کو ہم اربوں ڈالر دیں گے. لیکن نواز شریف نے کہا نہیں، ہندوستان نے پاکستان کی غیرت کو للکارا ہے، اس نے 5 دھماکے کیے، ہم 6 دھماکے کر کے جواب دیں گے. معاشی اپنا جو ہے وہ سینکشنز لگ گئی ہم پر، لیکن خدا کے فضل و کرم سے قوم نے دوبارہ اٹھی اور ہم ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوئے. سی پیک آئی، موٹر ویز بنی، بجلی کے کارخانے لگے. تو یہ قوم کو باور یہ کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن جب جب قوم کو
مسلم لیگ نون کی ضرورت پڑی، مسلم لیگ نون نے آگے بڑھ کر اس قوم کا مستقبل سنوارا خدا کے فضل و کرم سے. قوم نے ہمارا ساتھ دیا. آج بھی بتاتا چلوں کہ میں نے یہاں پر نہیں رہنا، انہوں نے یہاں پر نہیں رہنا. ہمارے بچوں نے اس ملک میں پھلنا پھولنا ہے، اس ملک نے ترقی کرنی ہے. آج کے کڑوے فیصلے، کسی کے بچھائے ہوئے جال ان کو نہ کاٹا گیا تو کل کو یہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیں گے. میں گیا، چونیا گیا. وہ باپ جو تھا نا، وہ اپنے بیڈ سے اتر کر، وہ بچی بیٹھی تھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاتی تھی. اس نے کہا حمزہ شہباز تو اتھے آ گئے ہیں. اس طرح ہاتھ جوڑے، پیروں میں پڑ گیا. میں نے کہا مجھے گناہ گار نہ کرو. کہتا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے. ایک کمرے میں تھے اور تندور کی طرح گرم تھا. اس کی بچیاں تھیں 5، ایک بچی کے ساتھ زیادتی. اس نے کہا حمزہ شہباز انصاف دلا دو مجھے. ادھر 48 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، اس کی انا کی تسکین نہیں پوری ہو رہی. میں نے اٹک جانا تھا. جہاں پہ وہ ہادیہ 10 سال کی جہاں پڑھنے جاتی تھی، اسی درندہ صرف آدمی نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کا گلا گھونٹا، واشنگ مشین میں ڈال دیا رات بھر، اور اس کو اپنا نکال کر پھر باہر قبرستان میں پھینک کے چلا گیا. گرفتار ہے. میں اس کے پاس جانا تھا. 48 گھنٹے میں یہ تماشا میں برداشت کر رہا ہوں. مجھے کیمرے سیشن کا شوق نہیں ہے. مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میڈیا بتائے کہ حمزہ شہباز داد رسی کے لیے پہنچ گیا. نہیں، قیامت والے دن جب محشر میں میدان لگے گا تو شاید جو دلوں کے حال جاننے والی ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ، وہ کہے گا کہ حمزہ شہباز تم نے یہ کام کیا، کسی کی بچی کی زیادتی ہوئی تھی، تم نے اس کو انصاف دلایا، تو تمہارے اپنا جو ہے نا وہ گناہ بخش دیے جائیں گے. تو شاید میں کہوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. یہ 74 سال ہو گئے. یہ سیاست کا سوال نہیں ہے. قوم سن لے، یہ سیاست کا سوال نہیں ہے، یہ ریاست کا سوال ہے. اب اس ریاست کو بچانا ہے. آپ نے شوق پورا کر کے دیکھ لیا عمران نیازی. نیا پاکستان کیا بننا تھا، پرانا پاکستان بھی دفن کر دیا. اب اس قوم کو آگے چلنے دو. شرافت، تحمل مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے. لیکن جب جب قوم کے اداروں پر، اس سسٹم پر تم خودکش بمبار بن کر کوئی وار کرنا چاہو گے تو مسلم لیگ نون اور یہ عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور میں کوئی ارسطو نہیں ہوں، لیکن ایک پاکستان کے سب سے بڑے وزیر اعلیٰ کے ناطے اگر تم نے دوبارہ بھی لانگ مارچ کرنا ہے کرو، سیاسی شو لگانا لگاؤ. اگر انتشار پھیلاؤ گے تو میری پاکستانی کا تقاضا ہے کہ ہم قانون کے آہنی ہاتھ جو ہیں وہ تمہیں جکڑ لیں گے اپنے بازو کے اندر. اس ملک کا احساس کرو جہاں پر تم انتشار پھیلا رہے ہو، جہاں پر گھر گھر بھوک ہے، بچے بے روزگار ہیں، معیشت تباہ و حال ہے، اور تمہارے کھیل تماشے ختم نہیں ہو رہے. انشاءاللہ جس طرح کل آپ نے سنا 4 سال ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ملتی تھیں. صحت کارڈ لوگ لے کے اندر آتے تھے، وہ کہتے تھے جاؤ جاؤ صحت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، دوائیاں باہر سے خرید کے لے کے آؤ. اللہ کے فضل و کرم سے 1 جولائی سے کینسر اور تمام عام ادویات ایک عام آدمی کے لیے 1 جولائی سے تمام THQ اور DHQ ہاسپٹلز میں مفت ملیں گی انشاءاللہ تعالی. اور میں نے کہا ہے اپنی انتظامیہ سے کہ میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا. اس ملک نے 4 سالوں میں جو کرپشن دیکھی ہے، صرف ایماندار افسر ہوں، اور ایمانداری وہ والی نہیں چاہیے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے دفتر میں بیٹھے عوام باہر رول رہی ہو. آپ عوام کی داد رسی کریں. میں نے IG صاحب کو بھی کہا ہے اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کہا ہے. تو میرے لیے آپ میرے سر کا تاج ہیں. حکمرانی جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ
वज़ीर आला कहलवाएं, लोग बाद में गालियां दें, और मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है। आप लाख मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करें, लाख आप बजट पेश ना करने दें, अल्लाह ताला के फजल से मैं रास्ते ढूंढूंगा। और परवेज़ इलाही साहब, आप भी कान खोल के सुन लें, और इमरान नियाज़ी आप भी कान खोल के सुन लें। जो मर्जी करते रहें, जब तक उस रब को मंजूर है मैं यहाँ बैठा हूँ। अल्लाह ताला मुझसे अपनी मखलूक का काम ले। रोज़ मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, मुझे उहदा नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की मखलूक का काम ले मुझसे, ताकि मैं दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकूँ। मेरा यही मुतमईन नज़र है। और इमरान नियाज़ी और परवेज़ इलाही की अना जो है, मेरे और अवाम के रास्ते की दीवार नहीं बन सकते इंशाअल्लाह। मैं ये गुजारिश कर लूँ कि कल जो है वज़ीर ख़जाना जो है वो बजट की तफसीलात से आपको मज़ीद आगाह करेंगे। मैंने आपको मकसद बता दिया कि बजट क्यों ऐवान इकबाल में हुआ। मैंने आपको सब चीज़ें खोल कर रख दी कि मेरे दिल के जज्बात क्या हैं, क्या रोड मैप है। और आखिर में यही कहूँगा कि असल जो सियासत है वो इंसानियत का एहसास है। यही कुरान कहता है, ये मेरा रब कहता है, यही अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं ख़ुद मैदान अमल में निकलता हूँ। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बना दी हैं, मुश्किल हालात हैं, हर रोज़ वो बैठती हैं। अपने दफ्तर में पहले आता हूँ, सुबह पहली मीटिंग मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी की करता हूँ, और ये कहा है कि 8 ऐसी चीज़ें चुन लो जो गरीब और मजदूर के किचन की आइटम्स हैं, उसको अपना जो है वो हम एक हद के अंदर रखें। ये मेरी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आम आवाम की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा कर सकूँ। बारी लेट्स एक उमर असलम आप करें पहले बारी। हमजा साहब, 2 दिन के बाद बिलाखिर जो है वो बजट पेश हो गया, लेकिन पंजाब असेंबली में नहीं हुआ, ऐवान इकबाल में हुआ। 600 से ज़ायद पिछले साल जो है वो पंजाब असेंबली में भर्तियां हुई, और वो भर्तियां आपके साथ जो सूबाई वज़रा बैठे गुजरात की बाउदी और गुजरात से हुई, उनके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी करेंगे आप लोग? और दूसरा, सदर प्रेस गैलरी इखलाक बाजवा को जो है वो सिर्फ एक जायज़ एहतजाज करने की वजह से बीट उनके इदारे ने चेंज कर दी। इतना सहाफ़ियों के ऊपर प्रेशर डालना, आप नहीं समझते कि ये सहाफत पर अर्थन लगाई जा रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से चौथी असेंबली ये बहाल करेंगे। और जिस तरह ये भर्तियों की बात की, ये वही भर्तियां हैं जिन्होंने असेंबली के अंदर अपने मेंबर पर गुंडागर्दी की। तो इंशाअल्लाह इनका एहतसाब भी होगा, इनको कटहरे में पेश भी किया जाएगा। ये बताइए कि इस दफा भी ऑपोजिशन की जो स्ट्रेटजी थी कि पंजाब असेंबली में हंगामा रही की है। हमने देखा कि मलक अहमद खान साहब, अवैस सरकारी साहब, अतात अरग साहब मुज़ाकरत करते रहे मगर नाकाम रहे। उन्होंने इवन कि यहाँ तक किया कि अतात अरग साहब को कहा कि बाहर चले ताकि इनमें शिद्दत आए। और दूसरी चीज़ ये पूछनी है, ये सब आपने दी थी कि तमाम जो मुज़ाकरात है, मामला है, वो कुछ असलूबी से तय किए जाएँ ताकि अगर हंगामा होगा तो बजट में पेश किया जा सकेगा। फिर ऐवान इकबाल में पेश किया गया। मगर जो हम सुनते हैं करप्शन की कहानी है कि सूबाई वज़रा जो साबिक हुकूमत के थे पंजाब के, उनके खिलाफ कब मुकदमा दर्ज होंगे? मैं इंतकाम पर कतन बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरे ज़ाती मुशाहिदे में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अरबों के गबन हुए हैं। हम शहजाद अकबर और इमरान नियाज़ी की तरह जलसों में इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे, चोर डाकू नहीं कहेंगे। हम सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ, अगर कौम का पैसा लूटा गया जिसके लिए मैं अल्लाह को जवाब दूँ, कौम के सामने रखेंगे। फिर जो कसूरवार है, कानून जो है वो डालेंगे। हसन आप बारी बारी आप कर लें। हसन आप करें। जिनको आप राजा इंटर कह रहे हैं, जो इलाही साहब, उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि काफ करने के बाद बैक डोर रास्ते करके दोबारा भाई भाई के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा, इस पर आपकी आगे की पॉलिसी क्या होगी? नंबर 2, आपने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ, मैंने कुछ सारा कवर किया। आपके लॉन्ग मार्च में बुनियादें फटी हुई थी, जूते नहीं थे, नंगे पैर, लोग आपके पसीनो पसीन आपके साथ खड़े थे।
آج پیٹرول بڑھ گیا, بجٹ آپ بہت زبردست کیا ہے پنجاب کا. میں یہی سوچتا رہتا ہوں, لیکن اس طرح میں نے گزارش کی کہ ایک طرف قوم کو خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ پیٹرول میں سبسڈی, دوسری طرف IMF کے گھٹنے پکڑ کر یہی کہا جا رہا تھا کہ ہم تمام سبسڈی ختم کر دیں گے. یہ پرانے معاہدے ہیں جو IMF کا جب تک پیکج بحال نہیں ہوگا, انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ بھی پاکستان کو پیسے نہیں دیں گے, یہ وقت گزر جائے گا. آج ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں اور میں نے کہا کہ 3 مہینے بعد ہمیں یہ بجٹ دینا پڑا. میں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی کہتے جی کوئی اور آ کے کرے, لیکن اللہ کو جواب دینا تھا. تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا, دوبارہ سے اپنا جو ہے معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی, اور اللہ نے چاہا جب الیکشن ہوں گے اپنے وقت پہ تو انشاءاللہ ہم عوام کو ریلیف دے چکے ہوں گے. پرویز صاحب آپ باری باری یار شاؤٹ نہ کریں. پرویز صاحب آپ کریں. اب آپ یہ بڑا اچھا سوال ہے, اچھا سوال ہے پرویز صاحب. اس کا جواب یہ ہے, ہم بھی چاہتے جس طرح اپنا جو ہے نا, مجھے آپ بتا دیں کہ کسی امیر ترین ملک میں بھی پیٹرول پر اس طرح سبسڈی نہیں دی جاتی. روز اربوں روپے کا بل جو ہے وہ بھر رہی ہے یہ گورنمنٹ, جو عمران نیازی جو بارودی سرنگیں بچھا گیا تھا. اب سن لیں, ہم بھی چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یار سیاست کرنی چاہیے. 17 جولائی کا الیکشن آ رہا ہے, الیکشن میں ہمیں جیتنا ہے. جہاں پر اتنے کھرب ضائع ہو گئے اور کھرب ضائع ہو جائے قوم کے, اس لیے میں نے کہا کہ اب سیاست پیچھے رہ گئی ہے, ریاست کو بچانا ہے. ریاست بچے گی تو کئی 17 جولائی آئیں گے, الیکشن بھی جیتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھ رہا ہے. عوام کو یہی گزارش کی ہے دست بدستہ کہ یہ دیکھ لینا کہ کون سی وہ جماعت تھی, نواز شریف کی تھی یا عمران نیازی کی تھی, جس نے اس ملک کو 5.8% گروتھ ریٹ دی. کون سی وہ جماعت تھی جس نے 5 سالوں میں کیا ہوا ایک ایک وعدہ پورا کیا, 12,000 میگا واٹ نیشنل گرڈ میں دی. کون سی جماعت تھی جس نے 3200 ارب کا ترقیاتی بجٹ اپنے آخری سال میں دیا اور 1 پائی کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی. اور ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور فرا گوگی کے افسانے آ گئے ہیں. فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ آنا چاہتا ہے, اور توشہ خانے میں کن صاحب نے گھڑی چوری کی اور بعض کروڑوں کی بیچ دی. تو ریاست مدینہ کے دعوے جھوٹے کو جھوٹے رہ گئے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرے اپنا قیادت کے سامنے یہ فیصلہ تھا کہ 17 جولائی کا انتظار کر کر اور اکنامک بلیڈنگ ہو جاتی, شاید اپنا جو ہے مریض جو ہے اس قابل میں نہ رہتا کہ دوبارہ وہ اس کو اپنا جو ہے ہوش آتی. تو اس لیے میں نے کہا کہ سیاست کو ہم نے پیچھے کر دیا, ریاست کو ہم نے آگے کر دیا. ریاست قائم رہے گی تو سیاست بھی ہوتی رہے گی. عارف بولے. جو اجلاس ہوا آرڈیننس آپ لوگوں نے لے کے آئے, اس آرڈیننس کے ذریعے آپ نے ایوانی اقبال میں اجلاس کیا, اختیارات آپ لوگوں نے محدود کر دیے, تو پھر آپ لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں یہ والا اجلاس کیوں نہیں کیا؟ اور وہ جو اختیارات ہیں اس کے باوجود وہ وہاں پر اجلاس ہو رہے ہیں, ابھی بھی وہاں پہ اجلاس چل رہا ہے. تو یہ کون سا قانونی اجلاس ہے؟ وہ آئینی اجلاس ہو رہا ہے یا یہ آئینی اجلاس ہو رہا ہے؟ اور طریقے احمد آپ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اصل میں فرق یہ ہے نا کہ موجودہ جو اسپیکر صاحب ہیں نا, انہوں نے آئین کی کتاب کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. ان کے سامنے انا کی کتاب کھلی ہوئی ہے, تو انا کی کتاب میں جو شکیں ہیں نا اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. اور میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم نے جو کیا صوبے کی عوام کے فائدے کے لیے کیا, ورنہ آج بھی عوام بجٹ سے محروم ہوتی. بٹی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ PTI اور IMF کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, کیا اس سے چھٹکارے کا کوئی مستقبل قریب میں کوئی انتظام کیا کر رہی ہے حکومت؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ رسک الاؤنس کی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں, اور جبکہ ماضی کی حکومت 8 ارب روپیہ اپنی صرف سیکورٹی اور دوروں پر خرچ کر کے سابق وزیر اعلیٰ سے.
اسی لیے تو کہا نا وہ آج بھی ان کی اپنا جو ہے تمنا پوری نہیں, وہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھڑا ہے, مجھے مراد چاہیے سابق وزیر اعلیٰ کی. قوم اس وقت جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے مجبور ہے. تو گزارش یہ ہے, میں پر امید ہوں اور اللہ کا بھی حکم ہے کہ نا امیدی گناہ ہے. یہ مشکل وقت ہے چند مہینوں کا, انشاءاللہ دوائی کڑوی ہے, گولی جو ہے وہ مشکل ہے, لیکن مریض جو ہے وہ انشاءاللہ روح بصیرت ہوگا اور اللہ کے فضل سے یہ معیشت آپ کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ بحال ہو کے اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی. الفت صاحب آپ سے ننا سا سوال ہے. کہتے ہیں کہ کامیاب وزیر اعلیٰ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک پیاری سی ٹیم ہو, ہم خیال ٹیم ہو, گورنر ہم خیال ہو, اسپیکر ہم خیال ہو, چیف سیکرٹری ہم خیال ہو, آئی جی پنجاب بھی ہم خیال ہو. آج کی پریس کانفرنس میں لگ رہا ہے کہ جو عہدہ اسپیکر ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ جگہ جگہ آپ کے راستے میں روڑے ٹکا رہے ہیں. ایسے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو تبدیل کرنے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کیا پلان رکھتے ہیں؟ کیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا سینے سے لگانا چاہتے ہیں؟ آپ کا ننا سوال نہیں, آپ کا سوال تو ننا منا ہے. تو گزارش یہ ہے امین حفیظ صاحب کہ یہ اسپیکر جو ہے وہ آئین کی پامالی کے مرتکب ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ میں نے کہا کہ یہ میری پرائرٹی نہیں ہے کہ اسپیکر کیا کر رہا ہے. میری پرائرٹی یہ ہے کہ عوام, کہیں بیٹی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, کہیں پر گجرانوالہ میں راہ جاتے عدالت رکھتی ہے, وہیں پر اپنا جو ہے وہ لنچنگ کے تحت مار دیا جاتا ہے, اور صوبے کے مسائل ہیں اس کی طرف میری توجہ ہے. جو کچھ انہوں نے کرنا تھا عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئے. تو میں نے ایک بات کہی تھی آپ کے سوال کا جواب کہ اللہ نے کرنا ہے انشاءاللہ. اگر یہ عوام کو ریلیف دینے کی راہ میں رکاوٹ ہے تو اللہ کے فضل سے ان کا بندوبست کریں گے. لاسٹ 2 questions. الفت صاحب آئین اجازت دیتا ہے گورنر کو کہ وہ جہاں چاہے جب چاہے اجلاس بلا سکتا ہے, اور گورنر صاحب کا اجلاس ایوان اقبال میں ہو رہا ہے. ایک اجلاس پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے جہاں پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, اس کو سب روکنا, آپ پنجاب کے آئینی سربراہ ہیں, اس کو کیسے روکا جائے کہ عوام کا یہ پیسہ ضائع نہ ہو؟ جی ہاں, اس کا بھی حساب ہوگا اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں روکا جائے گا. بہت شکریہ آپ سب کا.